السلام علیکم، دس از می فرام ڈیجیٹل پرو. اور آج ہم السٹریٹر اسٹارٹ کر رہے ہیں. السٹریٹر میں ہم ون بائی ون سب سارے ٹولز کریں گے. سو لیٹ اسٹارٹ السٹریٹر. ہم سب سے پہلے اس کو اوپن کر لیتے ہیں. اوپن کر کے السٹریٹر میں ہم سب سے پہلے لیں گے نیو فائل. کوئی بھی چیز بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نیو فائل لیں گے. اور جب ہم نیو فائل لیں گے تو یہاں پر السٹریٹر ہم سے اس کی کچھ میجرمنٹس جو ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. میرے پاس آلریڈی ایک یوٹیوب سائز کا ڈسپلے اوپن ہوا ہوا ہے 1280 بائی 720 پکسلس. تو یہاں پر ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہمارے آرٹ بورڈ کا سائز کیا ہوگا, اس کے میجرمنٹس کیا ہوں گی. اور کچھ میجرمنٹس جو ہیں, کچھ آپ کے جو پری سیٹس ہیں وہ آلریڈی آپ کے پاس یہاں پر یہ ریسنٹس میں جو ہے یہ موجود ہیں. اس کے علاوہ کچھ پری سیٹس جو آپ بنا کر سیو کرنا چاہیں وہ یہاں پر آپ کے سیوڈ میں موجود ہوں گے. موبائل, ویب, پرنٹ, فلم اینڈ ویڈیو, آرٹ, السٹریشن, یہ سب چیزیں یہاں پر آپ کے موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو خود سے کرنا چاہیں, خود سے آپ اس کی میجرمنٹس ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر وڈتھ, یہاں پر ہائٹ, اور یہ اس کی میجرمنٹس آپ کی کس میں ہوں گی, وہ پکسلز میں ہوں گی, پوائنٹس میں ہوں گے, انچز, فیٹس, واٹس ایور جس میں بھی ہوں گی. یہ اگر آپ یہاں پر اس ایرو پر کلک کریں گے تو ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو اوپن ہوگا جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کس میں لینا چاہ رہے ہیں اس کو. اینڈ دس از دی نمبر آف آرٹ بورڈس. آپ کتنے لینا چاہ رہے ہیں, منیمم 1 ہے, 1 سے زیادہ آپ جتنے بھی لینا چاہیں اب یہاں پہ کلک کر کے یا مینولی یہاں پر ایڈ کر کے بھی لے سکتے ہیں. آگے یہ کلر موڈ, راسٹر افیکٹس, پریویو موڈ, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم آنے والی کلاسز میں ڈسکس کریں گے. آج کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے کیونکہ جن لوگوں کے لیے السٹریٹر نیا ہے یا جن لوگوں نے فوٹو شاپ یا پریمیئر پرو وغیرہ یوز نہیں کیے ہوئے ان لوگوں کے لیے تھوڑی کنفیوژن کریٹ ہو جائے گی. تو یہاں پر ہم کریٹ کر لیتے ہیں نیو فائل کو. جب ہم نیو فائل کریٹ کر لیتے ہیں, جو میجرمنٹس میں نے وہاں پر اس کی وڈتھ میں دیے تھے 1920 اور اس کی ہائٹ جو میں نے بتائی تھی 1280, تو یہ ایز اٹ از وہی میجرمنٹ کا میرے پاس یہ آرٹ بورڈ آ گیا ہے. وہاں پر میں نے آرٹ بورڈ کا نمبر صرف 1 رکھا تھا, صرف ایک آرٹ بورڈ چاہیے تھا. اب میں چاہوں تو اس کو یہاں سے بھی چینج کر سکتی ہوں. یہاں پہ اگر میں نیچے آؤں تو نیچے آ کر میں مزید اس میں آرٹ بورڈز ایڈ کر سکتی ہوں, لیکن بس مجھے فی الوقت صرف یہ ایک ہی آرٹ بورڈ چاہیے. اور یہ ہمارا السٹریٹر کا انٹرفیس اوپن ہو چکا ہوا ہے. یہ ہمارے پاس جو رائٹ ہینڈ سائڈس پر ہیں یہ سب جن کے اوپر آپ کو ایرو دکھائی دے رہا ہے یہ السٹریٹر کے پینلز ہیں. اینڈ دیز آر ٹولز, ٹھیک ہے. اور یہی ٹولز ہم 1 بائی 1 یہاں سے ہم کرنا اسٹارٹ کریں گے. اگر تو آپ لوگوں نے فوٹو شاپ کو یوز کیا ہوا ہے تو یہ انٹرفیس آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک فیملیئر ہوگا, لیکن اگر آپ نے وہ نہیں یوز کیا ہوا تو یہ نیا لگے گا آپ کو. بٹ مشکل کچھ بھی نہیں ہے اس میں بھی, دیگر سافٹ ویئرس کی طرح ایزی ہے اور کریٹیو ہے یہ بھی. اب دیکھیں اگر یہ ہم سب سے پہلے ان ٹولز کو, سبھی ٹولز کو اگر ایک ساتھ دیکھیں تو آپ کسی بھی, میرے پاس یہ نا السٹریٹر 2025 ہے, دیگر سارے بھی ملتے جلتے ہیں پچھلے ورژن بھی, اس سے کچھ تھوڑے بہت اپڈیٹس ہوتی ہیں, باقی وہی چیزیں ہوتی ہیں ان میں. اگر آپ کسی بھی آئیکن کے اوپر رکھ کر, کسی بھی آئیکن کے اوپر ایرو کو رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ آپ کو شارٹلی بتا سکتا ہے کہ اس میں آپ کا اس ٹول کا مقصد کیا ہے. سو آپ یہاں سے ہم سب سے پہلے سلیکشن ٹول کرنا اسٹارٹ کریں گے. سلیکشن ٹول کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں پر کوئی شیپ ڈرا کر لیتے ہیں یہاں, یا یہاں پر کچھ ٹائپ کر لیتے ہیں. لیٹس سے میں یہاں پر ایک ریکٹینگل ڈرا کر لیتی ہوں. اب ود دی ہیلپ آف سلیکشن ٹول دیکھیں یہ میرا ریکٹینگل ہے اور یہ میں نے یہاں سے سلیکشن ٹول لیا ہے. سلیکشن ٹول لینے کے بعد جب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ سلیکٹ ہو چکا ہوا ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے بلو کلر کا, یہ اس کو ہم کہیں گے باؤنڈنگ باکس. یہ ایک باؤنڈنگ باکس ہے جس کے یہ جو ریسائزنگ ایجز ہیں, یہ جو ایجز ہیں یہاں سے پکڑ کر ہم اس ریکٹینگل کو ود دی ہیلپ آف سلیکشن ٹول ریسائز کر سکتے ہیں. ہم اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. ہم اس کو ود دی ہیلپ آف سلیکشن ٹول موو کر سکتے ہیں لائک دس. ہم اس کو ود دی ہیلپ آف سلیکشن ٹول روٹیٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ بے شک اپنے پاس یہ چیزیں نوٹ کر لیں. ہم اس کو ریسائز کر رہے ہیں یہاں سے سلیکشن ٹول کی مدد سے. ہم اس کو
موو کر رہے ہیں اور ہم اس کو اب روٹیٹ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں جب آپ اس کو سلیکٹ کر کے کرسر کو باہر لائیں گی تو اس کے بالکل تھوڑے سے باہر آ کر کرسر اپنی شیپ چینج کرے گا, اور جو وہ چینج کرے گا وہ ایک ٹلٹڈ سے 2 ایروز ہوں گے. تو جب ہم اس کو یوں موو کریں گے لائک دس تو یہ روٹیٹ ہو رہا ہے. ہم جس کو جہاں بھی رکھنا چاہیں تو یہ روٹیٹ ہو چکا ہوا ہے ہمارے پاس. اور ہاں ایک بات اور کہ ایلسٹریٹر میں آپ نے کسی بھی چیز کو انڈو کرنا ہے, آپ نے کسی بھی چیز میں ایک اسٹیپ پیچھے جانا ہے تو اس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول زی. تو کنٹرول زی سے ہم لوگ ایک اسٹیپ پیچھے آ گئے اس کو روٹیٹ کرنے کے بعد. اور اگر ہم اس کو موو کرتے ہیں اور ساتھ میں آلٹ کی پریس کر دیتے ہیں لائک دس تو یہ ہم نے ایک اور کاپی لے لی ہے اپنے اسکیئر کی لائک دس. سو یہ کافی بڑا ہے, میں اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتی ہوں. لائک دس. اب یہ جو میں اس کی کاپیز لے رہی ہوں یہ میں نے آلٹ پریس کیا ہوا ہے اور اس کو کرسر کی سلیکشن ٹول کی مدد سے ہیلپ کری جا رہی ہوں. اب میں کنٹرول زیڈ سے ایک اسٹیپ پیچھے آ رہی ہوں. ٹھیک, اب ہم جو چیزیں ہم نے کی ہیں, ہم نے اس کو ریسائز کیا ہے, ہم نے اس کو روٹیٹ کیا ہے, ہم نے اس کو موو کیا ہے. اگر میں اس کی کاپی لینا چاہ رہی ہوں اور کاپی میں اس کی بالکل ایز اٹ از سیدھ میں لینا چاہ رہی ہوں تو میں کاپی آلٹ کے ساتھ جب اس کو موو کروں گی تو درمیان میں کہیں پر بھی میں شفٹ پریس کر دوں گی لائک دس. یہ رینڈملی کہیں پر بھی ڈریگ نہیں ہوا ہے, یہ ایز اٹ از پہلے والے اسکوئر کی سیدھ میں ڈریگ ہوا ہے. لائک ونس اگین اگر میں اس کو کروں لائک دس. اوکے, اب پھر ہم کنٹرول زیڈ سے اگر ایک اسٹیپ پیچھے جائیں, میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میں اس کو ایک میئرڈ ڈگری کے اوپر, ایک اسپیسیفک ڈگری کے اوپر اس اسکوئر شیپ کو روٹیٹ کروں. تو اس کے ساتھ اگر میں شفٹ پریس کر کے اس کو روٹیٹ کروں تو یہ رینڈملی روٹیٹ نہیں ہوگا, یہ ایک فکسڈ, ایک میئرڈ, ایک اسپیسیفک ڈگری کے اوپر روٹیٹ ہوگا. اس کے علاوہ سلیکشن ٹول کی مدد سے ہم نے کسی بھی آبجیکٹ کو بالفرض ہم نے اس کو کلر کرنا ہے تو کلر کرنے کے لیے ہم جہاں سے بھی کلر لیں, ہم جو بھی اپلائی کریں وہ جب تک نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو سلیکٹ نہیں کریں گے. بالفرض میرے پاس یہاں پر 2 اسکیئرز ہیں, اب ان دونوں میں سے میں ایک بھی سلیکٹ نہیں کرتی ہوں اور یہاں سے جا کر میں ان میں کوئی بھی کلر لینا چاہ رہی ہوں. اب دیکھ سکتے ہیں وہ کلر کسی میں بھی, ان دونوں اسکیئرز میں سے کسی میں بھی نہیں آ رہا. اب اگر میں ان میں سے ایک کو سلیکٹ کرتی ہوں اور اب میں یہاں سے کلر لیتی ہوں تو اس میں ابھی کلر آ رہا ہے. میں اس میں فردر کوئی اور چینج کرنا چاہوں, کچھ بھی چیز گریڈینٹ ڈالنا چاہوں, کچھ ٹائپ کرنا چاہوں, جب تک میں اس کو سلیکٹ کر کے نہیں رکھوں گی میرا کام نہیں ہوگا. یہ ہمارے پاس سلیکشن ٹول کا مین پرپز ہے. اب اسی کے ساتھ ہم لوگ اگر نیچے آ جائیں, ہمیں یہ بہت سارے ایروز آئکنس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ایروز نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں تو ہر آئکن کے ساتھ نہیں لیکن موسٹلی آئکنس کے ساتھ ہیں. یہ ان کا پرپز یہ ہے, ان چھوٹے چھوٹے ایروز کا آئکنس کے ساتھ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس ٹول کے اندر فردر ٹولز موجود ہیں. یہ ہمارا لائن ٹول ہے, لائن ٹول کے اوپر آپ کلک کریں تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا آرک ٹول ہے, اسپائرل ٹول ہے, ریکٹینگولر گریڈ ٹول ہے اور پولر گریڈ ٹول ہے. اسی طرح ہمارا یہ ٹائپ ٹول ہے, اگر ہم اس کے اوپر رائٹ کلک کرتے ہیں تو ہمیں بتائے گا ٹائپ ٹول ہے, ایریا ٹائپ ٹول ہے, اور یہ سارے اس میں ٹائپنگ سے ریلیٹڈ ٹولز موجود ہیں. تو آپ جس بھی آئکن کے ساتھ یہ اسمال ایرو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اس ٹول کے ساتھ مزید ٹولز موجود ہیں. اور سب سے لاسٹ میں, آج کی کلاس لاسٹ بالکل اینڈ کرنے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے پاس جو 2 آئکنس ہیں یہ باقی کے ان آئکنس سے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں.
ان کے بارے میں دیکھ لینا ضروری ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس سی جس کے اوپر میرا ایرو ہے یہ ہے فل اور یہ ہے اسٹروک. یہ ہمارے پاس فل اینڈ اسٹروک ہے. فل کیا ہے؟ یہ میرے جو اسکیئر کے اندر اسکیئر باکس کے اندر جو میرا یہ کلر ہے یلو کلر جس کی فل ہے. اگر میں اس کی اسٹروک آپ کو دکھانا چاہوں اس کو میں سلیکٹ کرتی ہوں. دین اس کی اسٹروک اگر ہم اسٹروک میں جا کے میں اس کی اسٹروک میں اگر کوئی کلر کرنا چاہوں بالفرض یہ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی اسٹروک یہ جو اس کی آؤٹر لائن ہے اس کی جو آؤٹر لائن ہے اس میں میں آپ کو اس کا اسٹروک تھوڑا بڑا کر کے دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھ اس کی یہ جو آؤٹر لائن ہے یہ اسٹروک ہے اور یہ جو اس کی انر ہے یہ جو اس کے اندر فلڈ کلر ہے یہ اس کی فل ہے. تو ہمیں کسی آبجیکٹ کے اوپر جب ہمیں اسٹروک نہیں چاہیے تو ہم اسٹروک کو آف کر دیتے ہیں یہاں سے. اور جب ہمیں کسی بھی آبجیکٹ کے اوپر کسی چیز کے اوپر ہمیں کلر اس کے اندر نہیں چاہیے تو ہم اس کے فل کو آف کر دیتے ہیں لائک دس. اور جب ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو ہم اس کو یہاں سے انفل کر دیتے ہیں یا اس کو آن کر لیتے ہیں. اور آئی تھنک آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ جو لوگ ابھی اسٹارٹ لے رہے ہیں ان کے لیے مشکل ہوگا ایک ہی دن میں بہت ساری چیزیں سمجھنا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کلاس میں ہم فردر چیزوں کو ڈسکس